السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ کتب سیریز کا آج ہی ہمارا 5واں پروگرام ہے اور آج محاضرات قرآنی کا یہ آخری ایپیسوڈ اور اس کی آخری قسط ہے۔ آج ہم 11ویں اور 12ویں خطبے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ 11ویں خطبے کا عنوان ہے قرآن مجید کا موضوع اور اس کے اہم مضامین، یعنی قرآن کا موضوع کیا ہے، ٹاپک کیا ہے اور اس میں کون سے مضامین زیر بحث آئے ہیں، یہ اس خطبے میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ قرآن کے مندرجات میں جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں مختلف قسم کے مضامین اور مختلف قسم کے مباحث آئے ہیں۔ اس میں فلسفیانہ چیزیں بھی زیر بحث آئی ہیں، اس میں قانونی چیزیں بھی ہیں، تاریخی چیزیں بھی ہیں اور اس میں معاشی اور اقتصادی چیزیں بھی ہیں۔ لیکن ان میں سے کسی کو بھی ہم قرآن کا اصل موضوع قرار نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ قرآن نہ فلسفے کی کتاب ہے، نہ سائنس کی کتاب ہے، نہ تاریخ اور معاشیات کی کتاب ہے۔ قرآن کا اصل موضوع ہے انسان کی دنیاوی اور اخروی کامیابی، صلاح اور فلاح، یعنی انسان اس دنیا میں کیسے اچھی زندگی گزارے، کامیاب ہو سکے اور آخرت میں کیسے کامیاب ہو سکے۔ تو انسان کی دنیاوی اور اخروی صلاح و فلاح یہ قرآن کا اصل موضوع ہے۔ لیکن اس موضوع کو بیان کرتے ہوئے مختلف دیگر مضامین کو، دیگر موضوعات کو بھی چھیڑا گیا ہے اور ان کا بھی اس میں کچھ نہ کچھ ذکر آ گیا ہے۔ اس طرح قرآن کے مضامین کو مختلف اہل علم نے مختلف انداز سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے جو نمایاں مضامین ہیں ان کو ذکر کیا ہے۔ یہاں ہم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح قرآن کے مضامین کو 5 قسموں میں بیان کیا ہے اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے مضامین کو 5 بڑے بڑے عنوانات میں تقسیم کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے 5 بڑے بڑے مضامین ہیں۔ نمبر 1 تذکیر باحکام اللہ، یہ ان کی اپنی تعبیرات ہیں، ان تعبیرات کے ذریعے انہوں نے قرآنی مضامین کو ڈسکس کیا ہے۔ تذکیر باحکام اللہ یعنی اللہ کے جو احکام ہیں، کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، جس کو آگے چل کے فقہ کا نام دیا گیا گویا کہ۔ تو قرآن کا ایک بڑا موضوع تو یہ ہے۔ پھر اس کو شاہ صاحب نے 4 ذیلی عناوین میں تقسیم کیا ہے۔ احکام جو ہے اللہ تعالیٰ کے، اس کے پھر 4 ذیلی عناوین ہیں۔ عبادات، نمبر 2 معاملات، نمبر 3 تدبیر منزل۔ تدبیر منزل سے مراد خانگی معاملات، گھریلو جو زندگی ہے اس سے متعلق جو رہنمائیاں ہیں ان کو تدبیر منزل کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 4 ہے تدبیر مدن، یعنی حکومت اور سیاست کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ان کو تدبیر مدن کا نام دیا گیا ہے۔ تو پہلا تو بڑا عنوان، بڑا موضوع یا بڑا مضمون ہے تذکیر باحکام اللہ، جس کی 4 ذیلی عناوین ہیں۔ دوسرا جو موضوع ہے شاہ صاحب کے نزدیک وہ ہے مخاصمہ۔ مخاصمے سے مراد یہ ہے کہ دوسرے جو مذاہب ہیں، دیگر جو گمراہ فرقے ہوئے ہیں، ان سے قرآن نے جو مکالمہ کیا ہے، مناظرہ کیا ہے، اس کا جو طریقہ بتایا ہے، اس کے جو اصول بتائے ہیں، یہ قرآن کا ایک اہم موضوع ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں 4 طرح کے مذہبوں سے یا گمراہ فرقوں سے مباحثہ اور مکالمہ کیا گیا ہے۔ ایک یہودی، دوسرے عیسائی، تیسرے مشرکین اور چوتھے منافقین۔ تو یہ قرآن کا ایک دوسرا اہم موضوع ہے۔ تیسرا قرآن کا اہم موضوع ہے تذکیر بآلاء اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو انعامات ہیں اور اللہ کی قدرت کے جو نمونے اس کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں، قرآن میں جگہ جگہ ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات یاد دلائیں۔ بہت سے انعامات اللہ تعالیٰ کے وہ ہیں جو انسان کی تخلیق سے پہلے سے ہی دنیا میں موجود ہیں۔ تو اللہ نے اپنے انعامات کے نمونے اور اپنی قدرت کے عجیب و غریب نمونے قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیے ہیں۔ تو ایک موضوع قرآن کا یہ بھی ہے۔ چوتھا موضوع ہے قرآن کا شاہ صاحب کے نزدیک تذکیر بایام اللہ۔ بایام اللہ سے مراد یہ ہے یعنی سابقہ امتوں کے حالات و واقعات، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا رویہ رہا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ رہا، انہوں نے جب فرمانبرداری کی زندگی گزاری تو اللہ نے ان کو کس طرح نوازا، اور جب انہوں نے نافرمانی کی زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کس طرح عذاب نازل کیا۔ تو سابقہ امتوں کے حالات و واقعات، اور اس میں پھر کچھ اچھے اور کچھ برے، یعنی ایک طرف انبیاء کا تذکرہ، ایمان والوں کا تذکرہ، اور دوسری طرف کفار کا، منافقین کا اور اللہ کے نافرمانوں کا تذکرہ۔ 5واں موضوع شاہ صاحب کے نزدیک قرآن کا وہ ہے، 5واں مضمون کہہ لیجیے، تذکیر بالموت وما بعد الموت، یعنی موت کی یاد دہانی
اور موت کے بعد کے حالات کی یاد دہانی۔ تو یہ 5 وہ بنیادی مضامین ہیں جو شاہ صاحب نے بیان کیے۔ ہم بھی اگر غور کریں، یعنی محاذات قرآنی کے جو محاذر ہیں ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم بھی غور کریں تو ہمارے سامنے بھی 5 طرح کے مضامین جو ہے قرآن کے اندر وہ سامنے آتے ہیں۔ پھر محاذر موصوف نے جو ہے اپنے اعتبار سے یہ 5 مضامین بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، عقائد۔ عقائد سے مراد ہوتا ہے کہ وہ ہدایت و تعلیمات جو انسان کے افکار و خیالات کو منضبط کرنے کے لیے دی جاتی ہیں۔ تو قرآن کا ایک بہت بڑا مضمون جو ہے وہ عقائد ہے کہ قرآن نے عقائد کو بیان کیا ہے، اور عقائد میں بنیادی طور پر جو ہے 3 عقیدے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے، توحید ہے، رسالت ہے، معاد ہے۔ پھر عقائد میں یہ چیز بھی زیر بحث لائی گئی ہے کہ کن کن راہوں سے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کن کن بنیادوں کی وجہ سے، غلط فہمیوں کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو قرآن نے ایسی غلط فہمیوں پر روک لگانے کی کوشش کی ہے، ان تمام راستوں کو بند کرنے کی کوشش کی ہے جن کی بنیاد پر عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ عیسائیوں کا، یہودیوں کا اس حوالے سے تذکرہ کیا گیا ہے، ان کے عقائد کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو ایک بڑا موضوع قرآن کا یا بڑا مضمون وہ عقائد کا ہے۔ دوسرا ایک بڑا مضمون قرآن کے اندر وہ احکام ہے، یعنی وہ ہدایات و تعلیمات جو انسانی زندگی کے ظاہری اعمال کو منضبط اور منظم کرنے کے لیے دی جاتی ہیں۔ تو کون سی چیز کھانی ہے، کون سی نہیں کھانی ہے، کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا ہے، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اس طرح اور اس قبیل کی جو چیزیں ہیں وہ اس مضمون میں زیر بحث آتی ہیں۔ تیسرا قرآن کا موضوع ہے اخلاق، تزکیہ اور احسان، یعنی انسان کا ظاہر و باطن کس طرح پاک ہو سکے، اس کے اندر اچھے اخلاق کیسے آ سکیں، اللہ کا استحضار کیسے اس کے اندر پیدا ہو سکے، اس کی زندگی پاکیزہ کیسے بن سکے، اس طرح کی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ چوتھا مضمون ہے امم سابقہ کا تذکرہ، یعنی جو سابقہ امتیں گزر گئی ہیں ان کا تذکرہ۔ اسی میں پھر قصص القرآن، یعنی قرآن کے قصے اور واقعات بھی آتے ہیں۔ قرآن میں جن امتوں کا اور جن قصوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اس میں 2 طرح کے رول پیش کیے گئے۔ ایک منفی کردار ہے، ایک طرف منفی کردار میں نافرمانوں کا، فساق کا، کفار کا، فرعونوں کا، اس طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہے، اور ایک طرف مثبت رول اور مثبت جو ہے کردار بیان کیا گیا ہے۔ اس میں جو ہے انبیاء ہیں، اہل ایمان ہیں، اور اس طرح کے جو صالحین وغیرہ گزرے ہیں۔ تو دونوں طرح کے کردار قرآن نے بیان کر دیے گئے ہیں۔ 5واں قرآن کا مضمون ہے موت اور بعد الموت کا تذکرہ۔ اس میں قیامت کا ذکر ہے، قیامت کی ہول لاکیوں کا ذکر ہے، حشر نشر کا ذکر ہے، جنت اور جہنم کا ذکر ہے، اور اس طرح کی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے گویا کہ یہ 5 مضامین ہیں جو قرآن کے اصل مضامین ہیں۔ تو اس طرح یہ قرآن کے 5 اصل مضامین ہیں جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں یعنی مختلف لوگوں نے چونکہ اپنے اپنے اعتبار سے اس کو بیان کیا ہے اور اپنے اپنے اعتبار سے انہوں نے مضامین ذکر کرنے کی کوشش کی ہے، تو تعبیروں کا اور الفاظ کا جو ہے اختلاف ہوا ہے۔ غور کیا جائے تو تقریباً یہ 4-5 جو مضامین بیان کیے گئے ہیں اصل یہی مضامین ہے، اور سب نے انہی کو بیان کیا ہے، الفاظ اور تعبیرات سب کی الگ رہی ہے۔ تو شاہ صاحب کے جو 5 مضامین تھے ان کا خلاصہ اس طرح ہے۔ نمبر 1 تذکیر باحکام اللہ، نمبر 2 مخاصمہ، نمبر 3 تذکیر بآلاء اللہ، نمبر 4 تذکیر بایام اللہ، اور نمبر 5 تذکیر بالموت وما بعد الموت۔ اور جو محاذر موصوف نے اپنے الفاظ میں ان کو ذکر کیا ہے وہ اس طرح سے ہے: نمبر 1 عقائد، نمبر 2 احکام، نمبر 3 اخلاق، تزکیہ اور احسان، نمبر 4 امم سابقہ کا تذکرہ، نمبر 5 موت اور بعد الموت کا تذکرہ۔ تو یہ خلاصہ ہے 11ویں خطبے کا۔ 12ویں خطبے کا عنوان ہے تدریس قرآن مجید، دور جدید کی ضروریات اور تقاضے۔ قرآن مجید کی تدریس کی ضرورت اور اس کے تقاضے تقریباً ہر دور میں بنیادی طور پر ایک جیسے رہیں، اس لیے کہ کسی بھی دور میں مسلمان قرآن کے درس سے، قرآن کی تدریس سے، اس کی تعلیم سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن کی تدریس کی ضرورت تو ہر دور میں رہی ہے۔ ویسے ہی قرآن کے حوالے سے اٹھنے والے اشکالات و اعتراضات اور شبہات جو ہیں وہ بھی بنیادی طور پر ایک سے رہیں، بلکہ موٹے موٹے جو اعتراضات ہیں اور شبہات ہیں وہ ہر نبی کے زمانے میں تقریباً ایک جیسے رہیں۔ مثال کے طور پہ یہ اعتراض کہ نبی کی بات ماننے والے ہمیشہ کمزور لوگ رہے ہیں، ہمیشہ ان لوگوں نے نبی کی بات ماننے میں پہل کی ہے جو سماج کے دبے کچلے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اعتراض جو ہے ہر زمانے میں تقریباً کیا گیا ہے، حضرت نوح سے بھی کیا گیا اور بعد کے لوگوں سے بھی کیا گیا۔ تو یہ ایک بنیادی اعتراض ہے۔
قرآن میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس طریقے سے جو ہے ایک دوسرا اعتراض کہ ہمیں جیسے ایک بندے پر قرآن کیسے نازل کر دیا گیا، ہمیں جیسے ایک انسان پر جو ہے وہی کیسے آ گئی، تو یہ جو شبہ ہے یہ بھی تقریباً جو ہے کامن رہا ہے۔ تو بنیادی طور پر قرآن کے حوالے سے، وحی کے حوالے سے یا رسالت کے حوالے سے جو شبہات ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر ایک ہی جیسے رہیں۔ تو جب ہم قرآن کے درس کی بات کرتے ہیں، قرآن کی تدریس کی بات کرتے ہیں، تو چونکہ وہ شبہات پہلے بھی تھے اور وہ شبہات درمیانی زمانے میں بھی رہیں اور وہ شبہات آج بھی موجود ہیں، تو اس اعتبار سے قرآن کی تدریس کی جو ضرورت پہلے تھی وہی درمیانی دور میں بھی تھی اور وہی ضرورت آج بھی باقی ہے۔ البتہ آج کے ہمارے زمانے میں ایک دو پہلوؤں کی وجہ سے، ایک دو اسباب کی وجہ سے تدریس قرآن کی اہمیت اور ضرورت پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پہلے زمانے میں یعنی اسلام کا جو ابتدائی دور ہے اس میں ہمارے نظام تعلیم کی بنیاد قرآن کے اوپر تھی، یعنی ہمارے نظام تعلیم کا محور وہ قرآن تھا۔ تمام علوم جو ہے وہ قرآن ہی سے نکلے تھے اور قرآن کو بنیاد بنا کر جو ہے تمام علوم سکھائے جاتے تھے۔ کوئی آدمی سائنس بھی پڑھتا تھا، فلسفہ بھی پڑھتا تھا، منطق بھی پڑھتا تھا، تو وہ قرآن سے ضرور واقف ہو جاتا تھا۔ اور تمام علوم چونکہ عربی زبان میں تھے تو ہر آدمی عربی زبان میں سیکھ لیا کرتا تھا، اور عربی زبان جب سیکھ لیا کرتا تھا تو وہ قرآن کی تعلیمات سے بھی واقف ہو جاتا تھا۔ آج یہ صورتحال نہیں ہے۔ آج جو ہے ہمارے نظام تعلیم کی بنیاد انگریزی زبان پر ہے یا دیگر زبانوں پر ہے، عربی زبان پر نہیں ہے۔ تو آج بڑی تعداد میں، اور خاص طور سے ہم بر صغیر کی بات کریں تو ہماری اکثریت کے بلکہ مطلب چند حضرات کو چھوڑ کر، بلکہ اگر ہم بر صغیر کی بات کریں تو پھر مسلمانوں کی بڑی تعداد، یعنی بڑی تعداد کا مطلب یہ کہ بس چند ہزار کا استثناء کیا جا سکتا ہے بمشکل، ورنہ سب کے سب مسلمان جو ہے عربی زبان سے واقف ہی نہیں ہے۔ تو چونکہ نظام تعلیم پورا بدل چکا ہے اس لیے وہ عربی سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ جب عربی سے واقف نہیں ہوتے تو قرآن کی تعلیم سے بھی واقف نہیں ہوتے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں چونکہ ہر مسلمان تقریباً قرآن کی تعلیم سے واقف ہو جاتا تھا، اس لیے درس قرآن کے عمومی حلقوں کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج چونکہ صورتحال بدل گئی ہے اس لیے درس قرآن کے عمومی حلقوں کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ایک تو اس وجہ سے، دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے تدریس قرآن کی اہمیت کی اور ضرورت کی کہ پہلے زمانے میں دین کا صحیح تصور لوگوں میں موجود تھا اور دین کی بنیادی تعلیمات لوگوں کو معلوم تھی، لیکن آج جو ہے دین کے بارے میں موٹی موٹی اور بنیادی جو باتیں ہیں وہ بھی بہت سے مسلمانوں کو معلوم نہیں ہیں۔ اور پھر دین کے اندر جو ترتیب ہے اس ترتیب کے سلسلے میں جو ہے غلط فہمیاں یا کہہ لیجیے کچھ فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، اس کی وجہ سے بڑے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنے کی وجہ سے، سامنے رکھتے ہوئے جو ہے تدریس قرآن کی یا درس قرآن کی جو ہے ضرورت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ جو بات ہم نے عرض کی کہ قرآن دین کے اندر جو ہے ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو درس قرآن دیتے ہوئے ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی جو فوکس ہونا چاہیے وہ تو تعلیم دین پر ہونا چاہیے۔ دین چونکہ ہر نبی کا ایک ہی رہا ہے، تمام نبیوں کا دین ایک ہی رہا ہے، دین میں کبھی کوئی فرق نہیں رہا ہے، اور دین میں جو بنیادی عقائد ہیں، افکارات ہیں، افکار و خیالات ہیں اور جو اخلاق ہیں یہ تقریباً ہر زمانے میں ایک ہی رہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وہی دین دیا گیا جو پہلے کے انبیاء کو دیا گیا تھا، وہی اخلاقی ہدایات بنیادی طور پر دی گئی جو پہلے انبیاء کو دی گئی تھی۔ اسی وجہ سے جو حضرت لقمان کے حوالے سے جن نصیحتوں کا ذکر کیا گیا قرآن میں وہ آج ہمارے لیے بھی ہے، امت مسلمہ کے لیے بھی ہے۔ تو ہمارا فوکس جو ہونا چاہیے درس قرآن دیتے ہوئے وہ تعلیم دین پر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر شریعت کا معاملہ ہے۔ شریعت اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو الگ الگ دی ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے ہر نبی کو الگ الگ شریعت دی ہے۔ شریعت سے مراد یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ جان لینا کہ کون سی چیز خبائث ہے، کون سی چیز جو ہے طیبات ہیں، کیا بنیادی طور پر حلال ہے، کیا حرام ہے۔ تو ایک جو بنیادی ڈھانچہ ہے حرام و حلال کا، جائز و نجائز کا، طیبات و خبائث کا اور منکرات و فواحش کا، یہ ایک بنیادی تصور، بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جانا چاہیے۔ تو تعلیم دین کے بعد پھر تعلیم شریعت ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر اس کو شریعت کا آگے کا ہم مرحلہ کہہ لیں جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، فقہی اختلافات، فقہی آرا، کہ شریعت کے اندر جو ہے بہت سارے مسائل میں جو ہے فقہا کا اختلاف پایا جاتا ہے اور یہ اختلاف صحابہ کے زمانے سے رہا ہے۔ تو جب ہم درس دیں تو ہم زیادہ فوکس کریں تعلیم دین پر اور اس کے بعد پھر تعلیم شریعت پر، یعنی اگر ہمارا مخاطب جو ہے وہ طبقہ ہے
جو دین کی بنیادی باتوں سے بھی واقف نہیں ہے، تو ہمارا فوکس جو ہے درس قرآن دیتے ہوئے وہ تعلیم دین پر ہونا چاہیے، یعنی تعلیم عقائد، تعلیم افکار و خیالات اور بنیادی اخلاقی ہدایات پر ہونا چاہیے۔ اور اگر ہمارا مخاطب طبقہ جو ہے وہ بنیادی باتوں سے واقف ہے تو پھر ہمارا فوکس جو ہے وہ شریعت پر ہونا چاہیے، تعلیم شریعت پر، یعنی ہم اس میں جو ہے بنیادی جو تصورات ہیں پاکیزہ چیزوں کے اور ناپاک چیزوں کے، طیبات کے، خبائث کے، منکرات کے، فواحش کے، اور اس طرح کی جو بنیادی چیزیں ہیں شریعت کے اندر، ان چیزوں کا ہم تذکرہ کریں۔ اس میں پھر نماز وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو فقہی اختلافات ہیں، یعنی کسی مسئلے میں جو ہمارے فقہا کے درمیان کوئی رائے کا اختلاف پایا جاتا ہے، تو اس میں ہم اس طرح کا مزاج یا اس طرح کا رویہ اختیار نہ کریں کہ ہم ایک رائے کو پرزور طریقے سے بیان کریں اور دوسری رائے کی تردید کر دیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اسلاف کا جو ہے کبھی بھی رویہ نہیں رہا ہے، ان کا مزاج نہیں رہا ہے۔ وہ اپنی رائے تو پیش کرتے تھے لیکن دوسرے کی رائے کی جو ہے وہ تردید یا تغلیط نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ہمیں اس طرح کے نمونے ملتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام ابو حنیفہ کے شہر میں پہنچے ہیں تو انہوں نے جو ہے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ نہیں پڑھی، حالانکہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں قنوت نازلہ پڑھی جائے گی۔ ایسے یہ بھی ملتا ہے کہ وہ جب امام صاحب کے مزار پر پہنچے، ان کی قبر پر پہنچے، تو انہوں نے رفع دین نہیں کیا۔ وہاں جب مسجد میں نماز پڑھی تو انہوں نے رفع دین نہیں کیا، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ کا تو مسلک رفع دین کرنے کا ہے، تو کہنے لگے کہ میں نے اس قبر والے کی عظمت کی وجہ سے جو ہے اپنے مسلک کو چھوڑ کر اس کی رائے کو اختیار کیا ہے۔ تو یہ ہمارے درمیان یہ یعنی وسعت ہونی چاہیے۔ اور یہی معاملہ صحابہ کا بھی ہے کہ صحابہ کے درمیان بھی رائے کا اختلاف پایا جاتا تھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو سمجھنے میں ان میں اختلاف ہو جاتا تھا، نقطۂ نظر الگ الگ ہو جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان میں کبھی جو ہے اس طرح کی بات نہیں ہوتی تھی کہ جو میں عمل کر رہا ہوں وہ صحیح ہے اور جو تو عمل کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ تو فقہی چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے، ان اختلافات میں ہمیں توسط سے کام لینا چاہیے، گنجائش سے کام لینا چاہیے، اور اپنے مخاطب کے سامنے بھی جو ہے اس گنجائش کو باقی رکھنا چاہیے، اس میں تنگی نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ درس قرآن میں ہمیں یہ چیزیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ تو ایک چیز ہوتی ہے دین، ایک چیز ہوتی ہے شریعت، ایک چیز ہوتی ہے فقہ، اور چوتھے نمبر پر ایک چیز ہوتی ہے ذوق یا مزاج۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جس مسئلے سے تعلق رکھتے ہیں یا جس تفسیر کو ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس مفسر کا یا جس عالم سے ہمارا تعلق ہے، اس عالم کا ایک خاص ذوق بن جاتا ہے، تو اس ذوق کی ہم پیروی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ ذوق ٹھیک ہے شریعت کے دائرے میں تو اس ذوق کی پیروی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ چاہیں کہ سارے لوگ اب اسی ذوق کے پیدا ہو جائیں، سارے لوگ ہمارے ہی مفسر کے اور ہمارے ہی عالم کے ذوق کو اختیار کر لیں، تو یہ پھر انتہا پسندی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ ہمیں تو سیرت میں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنا ذاتی ذوق اپنے صحابہ پر تھوپتے نہیں تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ دسترخوان میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک جانور کا گوشت لایا گیا، آپ نے اس کو کھانے سے اجتناب کیا۔ صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول جو آپ اس کو نہیں کھا رہے ہیں یہ ناجائز ہے یا آپ اپنی طبعی اپنے مزاج کی وجہ سے اس کو استعمال نہیں فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں جائز ہے، تم لوگ کھا سکتے ہو، بس میری طبیعت گوارا نہیں کر رہی ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کھا رہا ہوں تو تم بھی مت کھاؤ، نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا میں نہیں کھا رہا ہوں، تمہارا دل چاہ رہا تو تم کھا لو۔ تو یہ جو ذوق ہوتا ہے اس کو دوسروں پر تھوپنا نہیں چاہیے۔ ہو یہ رہا ہے کہ زیادہ تر فوکس جو ہے درس قرآن کے حلقوں میں یا ہمارے عام حلقوں میں جو ہے وہ فقہیات پر اور فقہی اختلافات پر زیادہ ہے، اس کی وجہ سے انتشار پیدا ہو رہا ہے، اور جو ملت ایک بنائی گئی تھی اس میں جو ہے دراریں پیدا ہو رہی ہے۔ تو اس ترتیب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں دین میں یہ ترتیب ہے کہ پہلا نمبر تعلیم دین کا ہے، یعنی بنیادی چیزوں کا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر شریعت کا نمبر ہے، پھر فقہی چیزوں کا نمبر ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ذوق کا نمبر ہے۔ تو ذوق کو اور فقہی اختلافات کو ہم دوسرے پر تھوپنے کی کوشش نہ کریں۔ فقہی اختلافات میں اگر ہم کسی رائے کو بہتر سمجھتے ہیں تو اس کو بیان تو کر دیں، لیکن اس طرح بیان نہ کریں کہ دوسری آراء کا ہم بالکل ان کو کنڈم کر دیں اور ان کو ریجیکٹ کر دیں، یہ انتہا پسندی کی بات ہوتی ہے۔ ایک اہم چیز یہ کہ درس قرآن کے دوران ہم متن قرآن سے وابستگی پیدا کریں، قرآن کے الفاظ سے مانوس کرنے کی کوشش کریں۔ بعض جگہ دیکھا گیا کہ درس قرآن دینے والے درس قرآن دے رہے ہیں اور قرآن کا جو متن ہے جو قرآن ہے اس کی تلاوت ہی نہیں کر رہے، یہ تو صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا سارا زور تو الفاظ قرآن پر ہونا چاہیے، متن قرآن پر ہونا چاہیے۔ ہم قرآن کے الفاظ سے مانوس کرنے کی کوشش کریں، قرآن کے متن سے مانوس کرنے کی کوشش کریں۔ اور آج کل تو یہ آسان بھی ہے، چونکہ ہم لوگ ہمارے جو مخاطبین ہوتے ہیں وہ عام طور پہ اردو جانتے ہیں، اور قرآن کے بہت سے الفاظ وہ ہیں جو ہماری اردو زبان میں جو استعمال ہوتے ہیں، تو ہم اگر اس طرح کے الفاظ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ قرآن کے الفاظ سے مانوس ہو سکتے ہیں۔ تو متن قرآن پر زیادہ زور ہونا چاہیے، اس سے وابستگی پر زور ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو ترجمہ ہے وہ متن قرآن کا یا الفاظ قرآن کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ ترجمہ بھی مترجم کا اپنا فہم ہوتا ہے، اور پھر ہر ایک مترجم نے مختلف ضرورتوں کے اعتبار سے جو ہے ترجمہ کیا ہے۔ ہمیں 3-4 طرح کے ترجمے ملتے ہیں، یا کہہ لیجیے کہ ترجمے کے جو ہے 3-4 طرح کے اسلوب ملتے ہیں۔ ایک لفظی ترجمہ ہے،
ایک جو ہے بامحاورہ ترجمہ ہے، ایک اسلوبی ترجمہ ہے، یعنی قرآن کے اسلوب کو جو ہے اردو زبان اور یا جس زبان میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں اس اسلوب میں اس کو بیان کر دیں، اور ایک چوتھا ہے جس کو ترجمانی کہا جاتا ہے، تو مولانا مودودی وغیرہ کا ترجمہ ہے۔ تو مختلف مترجمین نے جو ہے وہ مختلف ضرورتوں کے اعتبار سے جو ہے مختلف ترجمے کیے ہیں، اس لیے ہم کسی ایک ترجمے کو بنیاد نہ بنائیں، بلکہ ہم 3-4 ترجمے دیکھیں، کم سے کم ایک ہم لفظی ترجمہ دیکھ لیں، ایک بامحاورہ دیکھ لیں، اور ایک ترجمانی دیکھ لیں، تو 3 ترجمے ہم کم سے کم دیکھیں، اس کے بعد پھر ہم درس کی تیاری کریں۔ اسی طرح تفسیروں میں بھی جو تفسیریں ہیں وہ الگ الگ ذوق سے لکھی گئی ہیں۔ مولانا مودودی کا مخاطب وہ طبقہ تھا جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ تھا، اور مولانا اصلاحی کا مخاطب وہ طبقہ ہے جو عربی زبان سے واقفیت رکھتا ہے۔ اس طرح جو ہے مختلف مفسرین نے اپنی تفسیروں میں جو ہے الگ الگ طبقوں کو مخاطب بنایا ہے، اور الگ الگ ضروریات اور تقاضوں کے اعتبار سے انہوں نے تفسیریں لکھی ہیں۔ تو کسی میں ایک چیز زیادہ ملتی ہے، کسی میں دوسرا پہلو زیادہ ملتا ہے، اور کسی میں تیسرا پہلو زیادہ ملتا ہے۔ تو ہم اگر ایک ہی تفسیر کو جو ہے بنیاد بنا کر درس قرآن کی تیاری کریں گے تو پھر ساری چیزیں ہمارے سامنے نہیں آ پائیں گی۔ تو اس لیے کم سے کم جو ہے 3 تفسیریں ہم اپنے سامنے رکھیں، یہ کم سے کم ہے، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، تاکہ جو ہے جو مختلف پہلو ہیں قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے وہ ہمارے سامنے آ جائیں۔ تو اس طرح جب ہم 3-4 تفسیریں اور 3-4 ترجمے اپنے سامنے رکھ کر درس قرآن کی تیاری کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے ہمارا درس اور ہمارے درس کے حلقے جو ہے وہ زیادہ کامیاب ہوں گے اور زیادہ مفید ہوں گے۔ رہا یہ سوال کہ کون سی ہم تفسیریں منتخب کریں، چونکہ تفسیریں تو بہت ساری ہیں، تو کن کا انتخاب کریں، تو اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ جن لوگوں میں آپ درس دے رہے ہیں وہ مخاطبین آپ کے جو ہیں وہ کیسے ہیں، ان کا معیار کیا ہے۔ اور آج کل تو یہ آسان بھی ہے، چونکہ ہمارے جو مخاطبین ہوتے ہیں وہ عام طور پہ اردو جانتے ہیں، اور قرآن کے بہت سے الفاظ وہ ہیں جو ہماری اردو زبان میں جو استعمال ہوتے ہیں، تو ہم اگر اس طرح کے الفاظ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ قرآن کے الفاظ سے مانوس ہو سکتے ہیں۔ تو متن قرآن پر زیادہ زور ہونا چاہیے، اس سے وابستگی پر زور ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو ترجمہ ہے وہ متن قرآن کا یا الفاظ قرآن کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ ترجمہ بھی مترجم کا اپنا فہم ہوتا ہے، اور پھر ہر ایک مترجم نے مختلف ضرورتوں کے اعتبار سے جو ہے ترجمہ کیا ہے۔ ہمیں 3-4 طرح کے ترجمے ملتے ہیں، یا کہہ لیجیے کہ ترجمے کے جو 3-4 طرح کے اسلوب ملتے ہیں۔ ایک لفظی ترجمہ ہے، ایک جو ہے بامحاورہ ترجمہ ہے، ایک اسلوبی ترجمہ ہے، یعنی قرآن کے اسلوب کو جو ہے اردو زبان اور یا جس زبان میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں اس اسلوب میں اس کو بیان کر دیں، اور ایک چوتھا ہے جس کو ترجمانی کہا جاتا ہے، تو مولانا مودودی وغیرہ کا ترجمہ ہے۔ تو مختلف مترجمین نے جو ہے وہ مختلف ضرورتوں کے اعتبار سے جو ہے مختلف ترجمے کیے ہیں، اس لیے ہم کسی ایک ترجمے کو بنیاد نہ بنائیں، بلکہ ہم 3-4 ترجمے دیکھیں، کم سے کم ایک ہم لفظی ترجمہ دیکھ لیں، ایک بامحاورہ دیکھ لیں، اور ایک ترجمانی دیکھ لیں۔ تو 3 ترجمے ہم کم سے کم دیکھیں، اس کے بعد پھر ہم درس کی تیاری کریں۔ اسی طرح تفسیروں میں بھی جو تفسیریں ہیں وہ الگ الگ ذوق سے لکھی گئی ہیں۔ مولانا مودودی کا مخاطب وہ طبقہ تھا جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ تھا، اور مولانا اصلاحی کا مخاطب وہ طبقہ ہے جو عربی زبان سے واقفیت رکھتا ہے۔ اس طرح جو ہے مختلف مفسرین نے اپنی تفسیروں میں جو ہے الگ الگ طبقوں کو مخاطب بنایا ہے، اور الگ الگ ضروریات اور تقاضوں کے اعتبار سے انہوں نے تفسیریں لکھی ہیں۔ تو کسی میں ایک چیز زیادہ ملتی ہے، کسی میں دوسرا پہلو زیادہ ملتا ہے، اور کسی میں تیسرا پہلو زیادہ ملتا ہے۔ تو ہم اگر ایک ہی تفسیر کو جو ہے بنیاد بنا کر درس قرآن کی تیاری کریں گے تو پھر ساری چیزیں ہمارے سامنے نہیں آ پائیں گی۔ تو اس لیے کم سے کم جو ہے 3 تفسیریں ہم اپنے سامنے رکھیں، یہ کم سے کم ہے، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، تاکہ جو ہے جو مختلف پہلو ہیں قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے وہ ہمارے سامنے آ جائیں۔ تو اس طرح جب ہم 3-4 تفسیریں اور 3-4 ترجمے اپنے سامنے رکھ کر درس قرآن کی تیاری کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے ہمارا درس اور ہمارے درس کے حلقے جو ہے وہ زیادہ کامیاب ہوں گے اور زیادہ مفید ہوں گے۔ رہا یہ سوال کہ کون سی ہم تفسیریں منتخب کریں، چونکہ تفسیریں تو بہت ساری ہیں، تو کن کا انتخاب کریں، تو اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ جن لوگوں میں آپ درس دے رہے ہیں وہ مخاطبین آپ کے جو ہیں وہ کیسے ہیں، ان کا معیار کیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے اپنے مخاطب کے فہم کو دیکھ کر اور ان کے معیار کو دیکھ کر آپ تفسیروں کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ یہ 12ویں خطبے کا خلاصہ تھا۔ الحمدللہ محاضرت قرآنی کے مکمل تمام خطبوں کا خلاصہ جو ہے یہ مکمل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔